نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله سبحانه وتعالى أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو دین عطا فرمایا، جو کامل اور مکمل دین اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، قیامت تک کے اس دین میں نہ تو کوئی کمی کی جا سکتی، نہ تو کوئی بڑھاوا کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین عطا فرمایا، کامل اور مکمل دین اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہے اس دین کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ جو کوئی شخص مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کے وعدے ہے ہمارے صالحہ کریں گے ایمان کے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیتیں عطا فرمائیں گے، دل کا سکون، چین، اطمینان والی زندگی، پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہے ان کے دین کے ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ان کے دین کے ساتھ میں ہیں۔ جو شخص دین کی زندگی دنیا سے گزار کر کے لے کر کے جائیں گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بے حد قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر میں ان کی زندگی قبول کی جائیں گی۔ لیکن جس کی زندگی دین اسلام سے ہٹ کر کے ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر میں ان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جانے والی۔ دوستو، جس طرح سے شہد سے مٹھاس کو اور شکر سے مٹھاس کو اور مرچ سے اس کے تیز پن کو الگ نہیں کیا جا سکتا، تو اسی طرح سے دین سے کامیابی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، جس شخص کی زندگی کے اندر میں بھی دین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اصل دین کو بنایا کہ تم دین کے ساتھ میں زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کریں گے۔ تو دوستو، کوئی غریب ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں میں تو بڑا غریب ہوں، آخرت کے اعتبار سے میں ناکام ہوں، تو ایسا نہیں ہے دوستو، بلکہ اگر کوئی غریب بھی ہے اس کی زندگی دین اسلام کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ مال ان کے پاس میں ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ہم آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے دوستو، بلکہ اگر کوئی امیر بھی ہے، بہت زیادہ امیر بھی ہے، بہت سارا مال اس کے پاس میں ہے، لیکن اس کی زندگی دین اسلام سے ہٹ کر کے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر میں اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جانے والی۔ تو اللہ کے وہاں پر دوستو امیری اور غریبی نہیں دیکھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے وہاں پر تو دین دیکھا جائے گا کہ کون شخص کتنے دین پر چلتا ہے، کون کتنا دین پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس کو کامیاب کریں گے۔ جو اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے جتنا آگے بڑھائیں گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اتنا آگے بڑھائیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اصل چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے، اللہ تعالیٰ دین پر کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں تو اللہ کے وعدے اپنے دین کے ساتھ میں اللہ کے وعدے ہیں۔ دیکھو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ہمارے نبی جائزہ لے رہے کہ آج بتائے کہ کس نے آج کسی کے جنازے میں شرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آج ایک شخص کے جنازے میں شرکت کی۔ کہا کہ بتاؤ آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے نبی،
آج میں نے ایک شخص کی ایک بیمار کی عیادت کی۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا کہ آج بتاؤ کس نے کسی غریب مسکین کو صدقہ دیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ کے نبی آج میں نے جو ہے صدقہ دیا۔ تو دوستو یہ ساری نیکیاں جو ہے ہم لوگوں کو کامیاب کرنے والی تھی، یہ ساری نیکیاں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مقام کو بہت بڑا رکھا ہے، یہ امت کا مقام بہت بڑا ہے۔ اس امت کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کے بعد میں ساری امتوں سے زیادہ عظمت اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں آ کر کے کہنے لگا کہ آپ کے نبی کا کوئی درجہ نہیں، آپ کے نبی کا کوئی مقام نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے کیا کیا، زور سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر جو ہے مارا۔ وہ رونے لگا، روتا ہوا ہمارے نبی کے پاس میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں کہنے لگا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے آئے، ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں مارا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی کہنے لگے کہ اس کو راضی کرو۔ پھر ہمارے نبی یہودی کی طرف متوجہ ہو کر کے کہنے لگے کہ آپ سنو، میں ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، بلکہ پھر ہمارے نبی جو ہے اپنی ذات پر بنے اور اس کو بتایا کہ تو میرے بارے میں کیا پوچھتا ہے، اگر تجھے پوچھنا ہے تو میری امت کے بارے میں پوچھ کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کو کیا درجہ دیا ہے۔ ہمارے نبی اس سے کہنے لگے، ہمارے نبی نے کہا اس سے کہ یہ امت سب سے آخر میں دنیا کے اندر میں آئی اور سب سے پہلے جنت کے اندر میں داخل ہو جائیں گی۔ میں جنت کے اندر میں جاؤں گا، اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہوں گا، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے میری اونٹنی کی رسی ہوں گی، اور وہ سب سے پہلے جو ہے جنت میں میرے ساتھ ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اور جن کے ماں باپ کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جب جنت میں آئے گا تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور ہر دروازے سے کہا جائے گا کہ مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے، ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن اٹھائی، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کو دیدار عام کرائیں گا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیدار خاص کرائیں گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، ان کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ پھر ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں یاقوت سے بنا ہوا ایک محل دیکھا، تو میں سمجھا کہ وہ محل میرا ہے۔ میں اندر داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو محل تھا اس کا دربان کہنے لگا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ یاد آ گیا کہ اگر میں اندر چلے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غصہ کرنے لگیں گے۔ ان کا غصہ کیسا تھا؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ اگر میں اندر چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غصہ کریں گے، اس لیے میں اندر نہیں گیا، میں باہر ہی رکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ پر غصہ کیسے کر سکتا ہوں، میں آپ پر غصہ کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ عثمان، اے عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی تو ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ اللہ نے کیا مقام دیا دوستوں ان لوگوں کو، ان کی قربانی پر
اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کی بنیاد پر ان لوگوں کو بڑے بڑے مقامات سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں ارشاد فرمائے کہ تمہارے ہر صحابی جو ہے جنتی ہے، تمہارا ہر صحابی جنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے تمام صحابی جو ہے جنتی ہے۔ پھر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ اے علی تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا، جنت میں تے میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا اور تو فاطمہ کے ساتھ میں اس گھر کے اندر میں رہے گا۔ پھر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا جو ہے بادشاہوں کے جیسے دربان ہوتے ہیں، آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جنت کے اندر میں رہوں گا، تم لوگ میرے آگے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو پھر ہمارے نبی نے کہا کہ لوگوں کو جنت کا شوق ہے، دنیا کے اندر میں جتنے بھی انسان ہیں نا، وہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، جہنم میں کوئی جانا نہیں چاہتا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت کے اندر میں چلا جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت کے اندر میں چلا جاؤں۔ تو ہر کسی کو شوق ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ گنہگار سے بھی پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ بتاؤ آپ کو کہاں جانا ہے، تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، اس کو بھی ڈر لگے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ تو ہم گنہگار سے ہی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جنت میں جانا ہے، اس کو بھی جنت کا شوق ہے۔ جوان سے پوچھیں گے کہاں جانا ہے بھائی، وہ کہیں گے کہ جنت کا شوق، جنت میں جانا ہے۔ بوڑھے سے پوچھیں گے کہاں جانا ہے، وہ کہیں گے کہ جنت میں جانا ہے، جہنم میں کوئی جانا نہیں چاہتا۔ دنیا کے انسانوں کو جنت کا شوق، اور جنت کو کس کا شوق؟ جنت کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شوق۔ خود جنت شوق کرتی ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے ادھر۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے آخر میں دنیا کے اندر میں آئیں گی اور سب سے پہلے جنت کے اندر میں چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ وہ امت مجھے دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ امت جو ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیا کہا کہ یہ امت جو ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک امت آنے والی ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں گی، برائی سے روکیں گی، اللہ تعالیٰ وہ امت آپ مجھ کو دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی سوالات کیے، اللہ تعالیٰ سے اور بھی سوالات کیے، آخری میں کہنے لگے کہ یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ تو وہ بھی رشک کرنے لگے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر میں پیدا نہیں کیا دوستو، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر میں پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے دوستو، ہم چنے ہوئے چھاٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم بڑے اللہ کے لیے بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ اللہ ایمان کی وجہ سے ہم اللہ کے لیے بڑے قیمتی لوگ ہیں دوستو۔ ہم اپنے وقت کو فضول ویسٹ کرنے والے نہ بنیں، سب سے پہلے ہم اپنے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو اللہ کے لیے لگانے والے بنیں، اللہ کے لیے قربان کرنے والے بنیں، اللہ کے دین کے لیے لگانے والے بنیں۔ اپنی زندگی کو کچھ مقصد ہے دوستو، آج زندگی خواہشات، چاہت، ارمان، اپنی مرضیات پر گزر رہی ہیں۔ اللہ بہت ناراض ہے دوستو ہم لوگوں سے، اسی لیے دوستو ہم اپنی زندگی کا کچھ مقصد بنائیں۔ کیا ہو ہماری زندگی کا مقصد؟ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ دوستو یہ زندگی کا مقصد ہو، سب سے پہلے اللہ راضی ہو ہماری ذات سے، آخرت کی فکر دل کے اندر میں ہو کہ آخرت آنے والی ہے۔ آخرت کے اندر میں کوئی کس کے کام نہیں آنے والا دوستو، آخرت کے اندر میں نہ ہماری امی کام آئیں گی، نہ ہمارے ابو کام آئیں گے، نہ ہمارے بھائی کام آئیں گے، نہ ہمارے رشتہ دار کام آئیں گے، کوئی بھی آخرت کے اندر میں کام نہیں آنے والا دوستو۔ اسی لیے آخرت کی فکر ہم لوگوں کے اندر میں ہو۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر میں جو گنہگار لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ دو حصوں کے اندر میں تقسیم کر دیں گے آخرت کے اندر میں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اے مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔ دو حصوں کے اندر میں تقسیم کر دیے جائیں گے، فرما بردار لوگ الگ کھڑے ہوں گے، نیک لوگ الگ کھڑے ہوں گے۔ کوئی کس کا پرسان حال نہ ہوگا دوستو، کوئی کس کا پرسان حال نہ ہوگا۔
ہم دنیا کے اندر میں ہنسی مذاق میں بھی کوئی بات بولتے ہیں، ہنسی میں بھی کوئی بات بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر میں بھی اس کو سامنے کریں گے۔ ذرہ برابر باریک سے باریک نیکی کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کریں گے، باریک سے باریک گناہ کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کریں گے۔ کوئی کس کا پرسان حال نہ ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال کا ترازو جھکا ہوا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت کے اندر میں ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا، اٹھا ہوا ہوگا، تو وہ حاویہ کے اندر میں ہوگا۔ دوستو ایک دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن طے کر کے رکھا ہوا ہے، آخرت کا دن۔ تو اس کی فکر ہم لوگوں کے دل کے اندر میں ہو کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہ فکر دل کے اندر میں ہو دوستو کہ دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو لے کر کے پہنچے آخرت کے اندر میں، اپنے ایمان کو لے کر کے پہنچے آخرت کے اندر میں۔ آخرت کے اندر میں جس طرح سے مالیگاؤں کی نوٹ پاکستان میں نہیں چل سکتی اور سعودی میں نہیں چل سکتی، اسی طرح سے یہاں کی من چاہے زندگی آخرت کے اندر میں نہیں چل سکتی دوستو۔ آخرت کے اندر میں اگر کوئی زندگی چلنے والی ہے تو وہ رب چاہے زندگی چلیں گی، بس من چاہے زندگی نہیں چلنے والی۔ اسی لیے دوستو ہم اپنے ایمان کو لے کر کے